اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصارین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ MS انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 171 سے لے کر 180 تک وہ میں آپ کو حدیثیں پڑھ کر سناؤں گا، جو کہ کتاب الوضو سے متعلق ہے، جبکہ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ حدیث نمبر 161 سے لے کر 170 تک کی وہ احادیثیں وہ آپ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ سبھی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 171 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو سعید بن سلیمان نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے عباد نے ابن عون کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن سیرین سے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال لیے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 172 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہیں امام مالک نے ابو زناد سے خبر دی، وہ ارج سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 173 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الصمد نے خبر دی، کہا ہم کو عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، وہ ابو صالح سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس میں پانی بھر کر پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 174 میں ارشاد ہے کہ احمد بن شبیب نے کہا کہ ہم سے میرے والد نے یونس کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حمزہ بن عبداللہ نے اپنے باپ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے،
لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 175 میں ارشاد ہے کہ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے ابن ابی الظفر کے واسطے سے بیان کیا، وہ شیبی سے نقل فرماتے ہیں، وہ عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 176 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید المقبری نے بیان کیا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، تا وقت یہ کہ وہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 177 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن عینہ نے، وہ زہری سے، وہ عباد بن تمیم سے، وہ اپنے چچا سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 178 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر نے عامش کے واسطے سے بیان کیا، وہ منظر سے، وہ ابو یعلا سوری سے، وہ محمد ابن الحنفیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ اس روایت کو شعبہ نے بھی عامش سے روایت کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر
179 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا، وہ عطا بن یسار سے نقل کرتے ہیں، انہیں زید بن خالد نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 180 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہمیں نضر نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ کے حکم کے واسطے سے بتلایا، وہ ذکوان سے، وہ ابو صالح سے، وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو آپ ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک وہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریت کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دین اسلام کو فالو کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔